وقال تعالى في كلامه المجيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت اسلامیہ کی بیٹیوں کے نام۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کے حوالے سے اس موضوع کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، کتنی ہی پیارے وہ لمحات ہوتے ہیں جب کوئی پوسٹ مین ہمارے گھروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی لیٹر لے آتا ہے، کوئی خط لے آتا ہے، کوئی پرچی لے آتا ہے، اور جس پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جانب سے پیغام والد گرامی کے نام، جس پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹی کا پیغام والدہ کے نام، بھائی کا پیغام بہن کے نام، جب اس انداز کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں تو اس خط کو دیکھنے کے لیے ہم کس قدر بے چین ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے افراد اس خط کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے جس پیغام کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت اسلامیہ کی بیٹیوں کے نام، امت اسلامیہ کی شہزادیوں کے نام۔ حضرات، جو خواتین اوپر موجود ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغامات کو وہ اس خطبہ جمعہ کے اندر سنیں گی اور انشاءاللہ ان پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن جو خواتین یہاں پر نہیں آئی ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتی ہیں، گھروں کے اندر ہی نماز کا اہتمام کرتی ہیں، گزارش ہے کہ اگر کوئی والد موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بیٹی تک پہنچائے۔ اگر کوئی شوہر موجود ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بیوی تک پہنچائے۔ اگر کوئی بھائی موجود ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بہن تک پہنچائے۔ اگر کوئی ماموں موجود ہے تو بھانجی تک پہنچائے، اگر کوئی چاچا موجود ہے تو بھتیجی تک پہنچائے۔ حضرات، ذرا تصور کریں کہ پیغام دینے والے رسول پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر عظیم ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات دیے ہیں وہ کس قدر عظیم ہوں گے۔ حضرات، آئیے سنتے ہیں وہ کون کون سے پیغامات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو دیا ہے، امت اسلامیہ کی شہزادیوں کو دیا ہے۔ حضرات، سب سے پہلا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بیٹیوں کو نمازوں کی پابندی کا پیغام دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرها، اور پھر رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتی ہے، وحصنت فرجها، اور پھر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وأطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ کہنے کے لیے صرف 4 کام ہیں، بیان کرنے کے لیے صرف 4 کام ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ان 4 کاموں کو، ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس بندی سے کہے گا یہ جنت ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، من ای ابواب الجنت شاءت، تم داخل ہو جاؤ، جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ حضرات، آج ہمارا معاملہ کیا، آج خواتین کا معاملہ ہو یا پھر مردوں کا معاملہ ہو، بڑوں کا معاملہ ہو، چھوٹوں کا معاملہ ہو، بوڑھوں کا معاملہ ہو، جوان کا معاملہ ہو، ہم میں سے ہر ایک سے آج نماز کے اندر تقصیر ہو رہی ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے اجی ہمارے پاس تو بچے ہیں، ہمارے پاس تو بچیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ تو ہمارے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، ہمارے کپڑے تو گندے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے تو ناپاک ہوتے ہیں، ہم نماز کی ادائیگی کریں تو کیسے کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ اجی ہم تو کمپنی میں جاب کرتے ہیں، وہاں پر تو باس ہمیں نماز کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، ہم نماز کی ادائیگی کریں تو کیسے کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم تو دکان چلا رہے ہیں، نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے کسٹمر ہماری دکان پر آ جاتے ہیں، ہم نماز کی ادائیگی کریں تو کیسے کریں؟ کوئی کہتا ہے اجی ہم تو بیمار رہتے ہیں، ہم تو اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم تو پانی کے ذریعے وضو کا اہتمام نہیں کر سکتے، ہم نماز کی ادائیگی کریں تو کیسے کریں؟ ہمارے یہ بچے، ہماری بچیاں جو اسکولوں میں، کالجوں کے اندر پڑھائی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اجی ہمارے اسکولوں کے اندر تو مسجدیں نہیں ہیں، ہماری اس اسکولوں کے اندر تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نماز کا اہتمام کریں تو کیسے کریں؟ ہم نماز کی ادائیگی کریں تو کیسے کریں؟ حضرات، یہ سارے کے سارے حیلے ہیں، یہ سارے کے سارے نماز نہ پڑھنے کے بہانے ہیں۔ اگر ہم ان تمام وجوہات کو سامنے رکھ کر کے نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، یاد رکھیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے اندر نماز کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بالخصوص خواتین اسلام کو پیغام دیا ہے، بالخصوص خواتین اسلام کو پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی خاتون 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، اللہ رب العالمین اپنی اس بندی سے کہے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے جس دروازے سے تم اندر جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ خواتین اسلام سے گزارش، خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جن 4 باتوں کا پیغام آپ کو دیا ہے، آپ ان پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کا پیغام بھی دیا ہے۔ خواتین اسلام جہاں کہیں پر بھی موجود ہوں، ذکر و اذکار کو لازم پکڑیں۔ اگر وہ ذکر و اذکار کو لازم پکڑیں گی، دن بھر کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر وہ سونے سے پہلے ذکر و اذکار کو لازم پکڑے گی، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گی، اللہ رب العالمین دن بھر کی ساری تھکاوٹوں کو ان سے دور فرما دے گا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گھر پر تشریف لے آتی ہیں۔ شکت ما تلقى من اثر الرحى، اپنے والد کے پاس آ کر کے اپنے والد کے سامنے مشقت، تکلیف اور بے بسی کا اظہار کرتی ہیں۔ کہتی ہیں ابو جان میں گھر میں کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، چکی پیستی ہوں، تھک جاتی ہوں، آٹا گوندتی ہوں، تھک جاتی ہوں، پانی لے آتی ہوں، تھک جاتی ہوں، لکڑیوں کا انتظام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں۔ ابو جان آپ ہمیں کوئی خادمہ دے دیجئے، آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجئے۔ اتنی بات کہنے کے بعد بیٹی گھر سے چلی جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قیدی لائے جاتے ہیں۔ اس بات کی اطلاع فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے گھر پر پہنچتی ہیں، لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ والد گرامی گھر پر موجود نہیں ہوتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتی ہیں اور پھر اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لے آتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ جیسے ہی اطلاع ملتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کے لیے نکل پڑتے ہیں، اپنے بیٹی کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ اس موقع سے پہنچتے ہیں جب کہ وہ سو چکے ہوتے ہیں۔ بیٹی جب سو چکی ہوتی ہے اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ بیٹی اپنے والد گرامی کو دیکھتی ہے اور اٹھ کر کے بستر سے اٹھ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مکانکما، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر کے دونوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور پھر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میری بیٹی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میرے گھر پر آئی تھی، بتاؤ کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی، تم میرے گھر پر کیوں آئی تھی؟ بات چیت ہوتی ہے، بیٹی پھر وہی شکایت کرتی ہے ابو جان میں کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، چکی پیس کر کے تھک جاتی ہوں، میں پانی لیا کر کے تھک جاتی ہوں، میں لکڑیاں لیا کر کے تھک جاتی ہوں، آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، آپ کی خدمت میں کچھ قیدی پیش کیے گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک قیدی ہمیں دے دیجئے، آپ ایک قیدی ہمیں خدمت کے لیے دے دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گزارش کو سننے کے بعد فرماتے ہیں اے میری بیٹی الا اعلمک خیرا مما سألتمانی، تم دونوں نے جس چیز کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے کیا میں تمہیں اس چیز سے بھی بہتر چیز کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ بیٹی نے کہا اے میرے ابو جان یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیں، آپ ضرور بتلائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، داماد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ اور جب تم سو جاؤ تو کبر 34، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو، وتسبح 33 اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، وتحمد 33 اور الحمدللہ یہ 33 مرتبہ پڑھ لو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ کسی خادم سے تم دونوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر تم اس اذکار کا اہتمام کرو گی اور سونے سے پہلے اس کا اہتمام کر کے سویا کرو گی، تم رات میں سو گی، اللہ رب العالمین دن بھر کی ساری تھکاوٹوں کو صبح تک تم سے دور فرما دے گا۔ حضرات
اس حدیث کے اندر جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو، امت اسلامیہ کی شہزادیوں کو، امت اسلامیہ کی ماؤں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جب تمہاری شادیاں ہو جائے، جب تمہارے والد جب تمہاری شادیاں کرا دے اور تم میکے کے یہاں سے سسرال کو پہنچ جاؤ، وہاں پر کام کاج کرو، تو کام کاج کی تھکاوٹ کو، کام کاج کی کثرت کو تم اپنے والد کے سامنے بیان کرنے کے بجائے تم اپنی زندگی کے اندر ذکر و اذکار کو لازم پکڑو۔ سونے سے پہلے ان اذکار کا اہتمام کر لو۔ اگر تم سونے سے پہلے ان اذکار کا اہتمام کر لو گی، رات بھر میں اللہ رب العالمین دن کی ساری تھکاوٹوں کو تم سے دور فرما دے گا۔ حضرات، یہ پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو دیا ہے، امت اسلامیہ کی شہزادیوں کو دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ امت اسلامیہ کی بیٹیاں اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو، امت اسلامیہ کی شہزادیوں کو ایک تیسرا پیغام یہ دیا ہے کہ میری امت کی بیٹیوں، اے میری امت کی شہزادیوں، تم اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لازم پکڑو، تم اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری کو لازم پکڑو۔ مسند احمد کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ علیک بتقوی اللہ، یا عائشہ تم اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لازم پکڑو، تم اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری کو لازم پکڑو، والرفق، اور تم اپنی زندگی کے اندر نرمی کو لازم پکڑو۔ فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه وإن لم ينزع من شيء قط إلا شانه۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر نرمی کو اختیار کی جائے تو وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کے اندر نرمی کو اختیار نہ کیا جائے، جس چیز کے اندر نرمی کو ترک کر دیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے، وہ چیز بد شکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر نرمی کو اختیار کرو، تقوی کو اختیار کرو۔ حضرات، یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کس بات کا نام ہے؟ حضرات یاد رکھیں، میری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں، تقوی 4 باتوں کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے صرف 4 الفاظ بیان کیے ہیں۔ اگر وہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمارے اندر تقوی موجود ہیں، ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لیکن اگر وہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ہم متقی نہیں ہیں، ہم پرہیزگار نہیں ہیں۔ حضرات آئیے سنتے ہیں وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے سلسلے میں کہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز الخوف من الجلیل۔ انسان کے اندر، ہمارے اندر، آپ کے اندر، خواتین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے۔ اور اس خوف کا کیسے اندازہ ہو؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے فوراً ہم آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم دکان کے اندر موجود ہیں، اذان ہوتے ہی ہم دکان کے اندر خرید و فروخت کو ترک کر دے رہے ہیں۔ اگر یہ حالات ہیں، اگر یہ صورتحال ہیں، سچویشن ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی انسان کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، والعمل بالتنزیل۔ پہلی بات اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر موجود ہو۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بھی چیزیں نازل کی ہیں اس کے مطابق عمل ہو، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے اجتناب کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل۔ اگر اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی چیزوں پر
آپ قناعت کا مظاہرہ کریں، آپ قناعت پسندی کا مظاہرہ کریں، یہ تقویٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح چوتھی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ آخرت کی تیاری کریں، آپ قیامت کی فکر کریں۔ اگر یہ چاروں چیزیں کہ آپ کے اندر موجود ہیں، اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر موجود ہیں، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں، تھوڑی سی چیزوں پر اگر آپ قناعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اور آپ متقی نہیں ہیں، ہم اور آپ پرہیزگار نہیں ہیں۔ حضرات آج آپ دیکھیں ان چاروں چیزوں میں سے کون سی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، ان چاروں چیزوں میں سے کس چیز کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا ہے؟ جہاں تک اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے، اذان ہوتی ہے، ایک ہفتے میں تقریباً 35 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، صرف جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہی تو ہم آتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے۔ حضرات جہاں پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نماز ہی اسلام کے اندر ایک حکم ہے کہ جس کے مطابق آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں۔ ڈرنے کا یہ معاملہ ہے، قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر عمل کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، جہاں تک قناعت پسندی کی بات ہے تو آج ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ مال آنا چاہیے، چاہے وہ صحیح طریقے سے آئے یا غلط طریقے سے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تھوڑی سی چیزوں پر قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات جہاں تک چوتھی بات کی بات ہے والاستعداد لیوم الرحیل، آج ہم اس دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو گئے ہیں، آج ہم دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ہم اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ آج ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں قبر کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ حضرات ہم قیامت کو فراموش کر چکے ہیں۔ حضرات اگر یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم متقی ہیں، اگر یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو یاد رکھیے ہمارے اندر تقوی والی صفت نہیں ہے، ہم متقی نہیں ہیں، ہم پرہیزگار نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر نافذ کریں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ تقوی کے سلسلے میں سوال کیا، تقوی کے سلسلے میں سوال کیا کہ اے ابی بن کعب بتاؤ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرات یہ ابی بن کعب صحابہ کرام میں بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ابی بن کعب یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام اللہ رب العالمین نے لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ ابی بن کعب سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کریں۔ حضرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ وہ انسان ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا۔ آپ وہ انسان ہیں اور تقوی کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ وہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عمر جس راستے سے تم جاتے ہو شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اور آپ ہم سے تقوی کی تعریف پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اے امیر المومنین آپ سماعت فرمائے تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین کیا کبھی آپ نے کسی کانٹے دار راستے میں چلنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بہت مرتبہ کانٹے دار راستے میں سفر کر کے سفر کو طے کیا ہے،
حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں آپ نے راستہ کو طے کیسے کیا، آپ نے کانٹے دار راستے کو پار کیسے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا، میں نے اپنے آپ کو ہوشیار کیا اور ہوشیار کر کے میں نے اس کانٹے دار راستے کو کراس کر لیا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی بات کا نام تقویٰ ہے۔ وراث التقویٰ، اور تقویٰ کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ شرک سے بچ جائیں، آپ کفر سے بچ جائیں۔ اسی طرح آگے ابی بن کعب کہتے ہیں واجتناب جمیع المعاصی، آپ تمام معاصی سے، تمام گناہوں سے اجتناب کرنے لگ جائیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے قرآن اور احادیث کے اندر فرض قرار دیا ہے ان چیزوں کے مطابق آپ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ متقی ہیں، یہ تقویٰ کی نشانی ہے، یہ ان ساری باتوں کا نام تقویٰ ہے۔ تو حضرات یہ تقوی کی تعریف ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، کیا یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ حضرات ضرورت ہے، خواتین اسلام کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لازم پکڑیں، اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری کو لازم پکڑیں، کفر و معصیت سے بچیں، شرک سے بچیں، تمام گناہوں کے امور سے بچیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو قرآن کے اندر فرض قرار دیا ہے ان چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں، انہی چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ جہاں تک رفق کی بات ہے، خواتین اسلام کی جب شادی ہو جائیں، امت اسلامیہ کی بیٹیوں کی جب شادیاں ہو جائیں، سسرال میں جائیں، شوہر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اسی طرح ساس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اپنے سسر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، کام کے اندر جو بھی معاملات ہو جائیں ان معاملات کے اندر نرمی کا معاملہ کریں، نرمی کو اختیار کریں۔ اگر خواتین اسلام اپنے سسرال میں نرمی کو اختیار کریں گی، سارے معاملات مزین کر دیے جائیں گے، سارے معاملات خوبصورت بنا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر سختی کو اختیار کریں گی، اگر نرمی کو ترک کر دیں گی، معاملات کے اندر شدت کو اختیار کریں گی، تو پھر معاملات بدنما بنا دیے جائیں گے، بد مزہ بنا دیے جائیں گے۔ خواتین اسلام کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی شعاری کو لازم پکڑیں اور اسی طرح نرمی کو بھی لازم پکڑیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خواتین اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا پیغام یہ دیا ہے کہ میری امت کی بیٹیوں، اے میری امت کی شہزادیوں، تم گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو۔ حضرات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العقیدہ طحاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، کسی کو مرڈر کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے سود خوری کرتا ہے، جادوگری کرتا ہے، یہ جو بڑے بڑے اسلام کے اندر گناہ ہے، ان امور کو انجام دیتا ہے، اور انجام دینے کے بعد اپنے دل کے اندر اس گناہ کے تعلق سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ہم نے بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، ہم نے بہت بڑا جرم کا ارتکاب کر لیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ جب ایک انسان بڑا گناہ کا ارتکاب کر کے اس گناہ کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو، اس کبیرہ گناہ کو صغیرہ گناہ میں بدل دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب ایک انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے، معمولی گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کو وہ انسان گناہ ہی تصور نہیں کرتا، وہ اس چھوٹا گناہ کو گناہ ہی نہیں کرتا، لاپرواہی کے ساتھ گناہ کرتے جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس معمولی گناہ کو لاپرواہی کی وجہ سے بڑے گناہوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچیں، بڑے گناہوں سے بچیں، ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عائشہ ایاکی ومحقرات الاعمال، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
حقیر سمجھنے سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ جب قیامت کے دن تم اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ گی، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی تمہارا مواخذہ ہوگا۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ چھوٹے گناہ کون کون سے ہیں، بڑے گناہ کون کون سے ہیں، آپ تعریف کو یاد رکھیں۔ آپ زندگی کے اندر گناہ کرتے ہوئے سمجھ جائیں گے یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں۔ حضرات، بڑے گناہ کی تعریف جو اہل علم نے کی ہے وہ یہ کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر حد نافذ کیا جاتا ہے، زناکاری کے اوپر حد نافذ کی جاتی ہے، جو انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، قاتل کے اوپر حد نافذ کی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جس گناہ پر اللہ کی لعنت ہو، جس گناہ پر پیارے نبی کی لعنت ہو، جس گناہ پر فرشتوں کی لعنت ہو، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، وہ بھی گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول غضبناک ہو جائیں، وہ گناہ بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ یا وہ گناہ، ہر وہ گناہ کہ جس پر نار جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، وہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں وہ سب صغیرہ گناہ ہیں، وہ سب صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ حضرات، اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی آیت کریمہ کو یاد رکھیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر خواتین اسلام، اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے، کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی گناہوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا کہ جو کریم ہے، یعنی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوں یا پھر خواتین اسلام ہوں، اپنی زندگی کے اندر چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچیں۔ اگر ہم نے اس فارمولے کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین ہم سے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی صورت میں جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ حضرات، یہ 4 پیغامات تھے جو آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے خواتین اسلام کے نام پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اور بھی مزید پیغامات ہیں جو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر خواتین اسلام کے نام پیش کیے جائیں گے۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔